الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 97، آیت نمبر 98، آیت نمبر 99 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے جو شخص جبریل کا دشمن ہے تو رہے، پس بے شک جبریل نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن اتارا ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور مومنین کے لیے ہدایت ہے اور بشارت ہے۔ اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے، پس بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اور بے شک اے رسول ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کیں اور ان آیتوں کا صرف فاسق ہی انکار کرتے ہیں۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اے محبوب کریم، یہود کی مخالفت اور دشمنی سے پریشانی کاہے کی؟ ان کی حماقت اور ضد تو یہاں تک ہے کہ یہ جبریل سے دشمنی کرتے ہیں کہ اس نے آپ پر یہ قرآن اتارا کیوں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، یہود کا ایک لیڈر عبداللہ ابن سمد یا تحقیق کی غرض سے عبداللہ ابن سمدیہ تحقیق کی غرض سے حضور کی بارگاہ میں آیا کہ پتہ کرے یہ وہی آخری نبی ہے جس کا ذکر کتب میں آیا ہے۔ اس نے کئی ایک سوال کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوابات، سرکار اسے جوابات دیتے گئے۔ اس کا ایک سوال یہ تھا کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل، اور یہی جبریل پہلے انبیاء پر بھی وحی لاتے تھے۔ تو ابن سمدیہ نے کہا اب ہم ایمان نہیں لائیں گے کہ جبریل تو ہمارا پرانا دشمن ہے۔ نبوت و رسالت ہمارے خاندان سے خاص تھی، اس نے بنی اسماعیل کو دے دی، ہمارے پہلوں پر عذاب لانے والا یہی ہے۔ اگر میکائیل آپ پر وحی لاتے تو بات اور تھی کہ میکائیل رحمت اور بارش لاتے ہیں۔ ابن سمدیہ کے سوالات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات کے بعد یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ ان سوالات و جوابات کی تفصیل مطلوب ہو تو روح البیان تفسیر کبیر میں اسی مقام کا مطالعہ مفید رہے گا۔ آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور رسولوں جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔
ابن سمدیہ نے ایک مقام پر یہ کہا کہ آپ پر کوئی واضح دلیل نہیں اتری جسے دیکھ کر ہم ایمان لے آئیں؟ تو اس آیہ نمبر 99 میں جواب فرمایا گیا، محبوب ہم نے آپ پر کھلی نشانیاں اتاری ہیں مگر فاسق لوگ انکار کر رہے ہیں۔ صاحب تفسیر کبیر نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ ایک موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہود سے فرمایا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو آپ کے بڑے بڑے واقعات سنایا کرتے تھے اور اب ان کی آمد پر انکار کر رہے ہو۔ تو کہتے تھے تورات کی بتائی ہوئی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں لائے۔ تو یہ فرمایا، محبوب ہم نے آپ پر کھلی نشانیاں اتاری ہیں مگر فاسق انکار کر رہے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس قول کا جواب دیا ہے کہ وہ جبریل کے مخالف ہیں۔ فرمایا گیا جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہی وحی دے کر بھیجا ہے، اور جو جبریل کا دشمن ہوگا وہ سارے فرشتوں کا دشمن ہوگا کہ سارے فرشتے جبریل کے موافق ہیں، اور جو جبریل کا دشمن ہوگا وہ سارے رسولوں کا بھی دشمن ہوگا، وہ میکائیل کا دوست بھی نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔